السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو بیوٹیفل سٹوری اسلام اینڈ قرآن کے تمام دیکھنے سننے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس چینل کے ذریعے آپ کو اسلام اور قرآن کے عجیب و غریب قصے، دلچسپ کہانیاں اور ایمان افروز واقعات سناتے ہیں۔ تو آج کا واقعہ بھی اسی طرح بڑا ہی دلچسپ ہے، تو بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے اجازت طلب کی کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر کچھ علم دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے اجازت دی، وہ آپ کے ساتھ رہ کر علم دین حاصل کرنے لگا۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی سفر پر جانے کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے اس شخص کو بھی اپنے ساتھ لیا اور چل پڑے۔ راستے میں ایک دریا کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنارے بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے رکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب آپ ایک روٹی کھا لی اور اس شخص نے بھی ایک روٹی کھا لی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دریا سے پانی پینے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو تیسری روٹی جو تھی وہ اس شخص نے چھپا لی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی، تو وہ شخص جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم اور میں نہیں جانتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش رہے اور اس شخص کو لے کر آگے تشریف لے گئے۔ آگے راستے میں ایک دریا آیا جس کو عبور کرنا تھا اور اس کی پل بھی نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی پر چلتے ہوئے دریا کو پار کر لیا۔ جب دوسرے کنارے پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ اس بار بھی اس شخص نے جھوٹ کا سہارا لیا اور کہا کہ میں نہیں جانتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ آگے دیکھا کہ ایک ہرن اپنے بچے کے ساتھ وہاں کھڑی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بچے کو اپنے پاس بلانے کا اشارہ کیا تو وہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا اور اس کو بھون کر دونوں نے اس کا گوشت کھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گوشت کھانے کے بعد اس کی تمام ہڈیوں کو جمع کر کے فرمایا، قم بإذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو وہ ہرن کا بچہ کھڑا ہو کر اپنی ماں کے پاس دوڑ کر چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، بتا وہ تیسری روٹی کہاں ہے۔ اس بار بھی اس شخص نے جھوٹ کو دہراتے ہوئے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش رہے اور آپ اس شخص کو لے کر آگے تشریف لے گئے۔ آگے پہنچے تو ریت کے کچھ ٹیلے تھے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ ریت جمع فرمائی اور اس کے 3 حصے کیے اور ان پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ تینوں کے تینوں حصے ریت کے سونا بن گئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، بتا وہ تیسری روٹی کہاں ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کے جھوٹ کو کھولنے کے لیے آپ نے اس کے سامنے وہ ریت جو سونا بن چکی تھی، آپ فرمانے لگے کہ دیکھ، یہ ایک حصہ میرا ہے اور ایک حصہ تیرا ہے اور تیسرا حصہ اس شخص کا ہے جس نے وہ روٹی چھپائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو وہ شخص فوراً بول اٹھا، حضرت وہ تیسری روٹی میں نے ہی چھپائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی زبان سے یہ الفاظ سنے، چونکہ آپ پہلے بھی جانتے تھے لیکن اس کی زبان سے یہ بلوانا چاہتے تھے، تو آپ نے وہ تینوں حصے سونے کے اسے دے دیے، فرمایا یہ تو رکھ، تیرا اور میرا سفر یہاں تک تھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو وہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ یہ شخص اتنا زیادہ سونا مل جانے کے اوپر بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے اس سونے کو اپنی چادر میں بند کیا اور اس کو اپنے کندھے پر ڈال کر گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں 2 شخص اس کو ملے، انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس بہت زیادہ سونا ہے تو وہ شخص اس کو
قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سونا ہمارے حوالے کر، نہیں تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ اس شخص نے کہا کہ تم مجھے قتل نہ کرو، ہم اس سونے کو آپس میں بانٹ لیں گے، 3 حصے کر لیں گے۔ انہوں نے کہا ہمیں تیری یہ شرط منظور ہے۔ چنانچہ وہ شخص ایک سایہ دار درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ایک شخص کو تھوڑا سا سونا دے کر بازار میں بھیجتے ہیں، وہ کھانا لے کر آئے تاکہ کھانا کھا کر ہم اس سونے کو آپس میں تقسیم کریں۔ چنانچہ انہوں نے ایک شخص کو تھوڑا سا سونا دے کر بھیجا اور وہ بازار سے گیا اور اس نے کھانا خریدا۔ جب وہ کھانا خرید کر واپس جا رہا تھا تو اس کے ذہن میں خیال آیا، کیوں نہ میں اس کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ وہ دونوں کھا کر مر جائیں اور وہ سارا سونا میں حاصل کر لوں۔ اس سوچ سے اس نے زہر خریدا اور اس کو اس نے کھانے کے اندر ملا دیا۔ ادھر ان دونوں نے یہ پلان بنایا کہ جیسے ہی یہ شخص کھانا لے کر حاضر آئے گا ہمارے پاس تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ وہ شخص جب کھانا لے کر پہنچا تو یہ دونوں اس پر حملہ آور ہوئے اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر یہ دونوں مزے سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ جب کھانا کھانے لگے تو کھانے میں زہر تھا، اس زہر نے اپنا اثر دکھایا اور یہ دونوں بھی تڑپ تڑپ کر مر گئے اور وہ سونا ویسے کا ویسے وہیں پڑا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی جگہ سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ 3 لاشیں خون میں لت پت پڑی ہیں اور سونا بھی وہیں جوں کا توں پڑا ہوا ہے۔ تو آپ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ نہ اس کو دنیا میں فائدہ ملتا ہے نہ آخرت میں فائدہ ملتا ہے، اور جو شخص دنیا سے کنارہ کش ہو جائے اللہ تعالیٰ دنیا اس کے قدموں میں لگا دیتا ہے اور اس شخص کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ دوستو اس واقعے سے آپ کو پتہ چلا کہ جھوٹ کتنا بری بلا ہے اور لالچ کا بھی اس کے اندر پہلو ہے اور لالچ بھی کتنا بری چیز ہے۔ تو دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی میں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ تو دوستو اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ سے بچائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آیا تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔